السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو اہل حدیث ہیں یا پھر حنفی ہیں، ان کے ایک اور گندے عقائد و نظریات ہیں جو میں حوالوں کے ساتھ لے کر آیا ہوں، کہ جیسے کہ فتاوی نظیریہ، اس کی جلد 100 میں صفحہ نمبر 298 ہے۔ لکھتا ہے کہ خواجہ سرا یعنی ہجڑے جو ہیں، ہجڑوں سے نکاح کرنا جائز اور درست ہے۔ لو جی، اب جو بھی نام نہاد اہل حدیث ہیں وہ اس پر عمل ضرور کرتے ہوں گے کہ اپنی بہن بیٹی جو ہے ان کے مطلب رشتے ان کے نکاح کرتے ہوں گے ہجڑوں کے ساتھ، کیونکہ جو اہل حدیث ہیں ان کے عقائد و نظریات میں ہجڑوں سے نکاح کرنا جائز ہے، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کو گھروں میں داخل نہ ہونے دو۔ تو اب ظاہر ہے جو اہل حدیث ہیں وہ اس پر عمل کرتے ہوں گے، اپنی بہن بیٹیاں ہجڑوں کے ساتھ دیتے ہوں گے، ان کا نکاح کرواتے ہوں گے۔ ایسے ہی فتاوی نظیریہ جلد 100 صفحہ نمبر 176 ہے کہ بہن بیٹی سے رانوں کی مالش کرانا جائز ہے۔ اب یہ جو اہل حدیث ہیں ان کے عقائد و نظریات میں یہ اپنی بہن بیٹی سے اپنی رانوں کی مالش کروا سکتے، اور آگے ہے کہ اگر کوئی مسائل ہیں اور وہ کسی حکمت کی وجہ سے وہ چاہیں تو اپنا اعلیٰ تناسل بھی ان کے ہاتھ میں پکڑوا سکتے، مطلب کہ کوئی مسائل ہوں، کچھ نقص وغیرہ ہو تو وہ مالش وغیرہ کے لیے مطلب کہ اپنا اعلیٰ تناسل بھی اپنی بہن بیٹی کو پکڑوا سکتے ہیں۔ ایسے ہے کہ اگر وہ چاہے تو عورت کے ساتھ بھی ان کی شرمگاہ کو بھی ہاتھ لگا سکتے، مس کر سکتے، دبا سکتے۔ تو ان کے یہ عقائد و نظریات ہیں کہ یہ اپنی بہن بیٹی سے اپنے رانوں کی مالش اور اپنے اعلیٰ تناسل کی مالش بھی کرا سکتے، اور یہ ان کی پرائیویٹ اسپاس کو بھی ہاتھ لگا سکتے، مس کر سکتے، دبا سکتے۔ تو یہ ان کے عقائد و نظریات ہیں، شاید اس پر عمل یہ خبیث اور ملعون کرتے ہوں گے۔ ایسے ہی کتاب کا نام ہے در مختار، حنفیوں کی جو ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 166 ہے۔ امام اعظم کے نزدیک منی اس طرح پاک ہے جیسے باقی رطوبات، تھوک یا پھر ناک سے جو گندگی نکلتی، پسینہ، یہ پاک ہیں۔ جو حنفی حضرات ہیں ان کے نزدیک جو ناک سے گندگی نکلتی وہ بھی پاک ہے، منی بھی پاک ہے، پسینہ بھی پاک ہے۔ اب چاہے یہ اس کی آئس کریم بنا کر کھائیں، کسٹرڈ بنا کر کھائیں، کلفی بنا کر کھائیں، ظاہر ہے اس پر عمل کرتے ہوں گے، ان کے ہاں تو یہ پاک ہے۔ اور جیسے کہ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ کوئی شخص اگر اپنا اعلیٰ تناسل اپنی بیوی کے منہ میں دیتا تو کچھ نے مکروہ کہا اور کچھ نے کچھ اس کے برعکس کہا، یعنی کہ جب ان کے ہاں منی پاک ہے وہ تو یہ ظاہر ہے پھر اعلیٰ تناسل بھی ان کے ہاں صحیح ہوگا، جسے اورل سیکس کہتے ہیں، تو وہ بھی ان کے ہاں جائز ہے۔ پھر یہ الزام لگاتے دوسروں پر کہ انجینئر نے کہا تھا کہ اس کی ممانعت نہیں، حالانکہ یہ نہیں کہ اپنی کتابوں میں لکھا ہوا کہ ان کا ابا حنیفہ کہتا ہے کہ جو منی ہے وہ پاک ہے، جیسے پسینہ، تھوک یا پھر ناک سے جو گندگی نکلتی، تو پھر ان کے ہاں منی پاک ہے، تو پھر اعلیٰ تناسل بھی جیسا کہ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے منہ میں دیتا تو کسی نے مکروہ کہا اور کسی نے اس کے برعکس کہا، یعنی کہ ان کے ہاں وہ بھی جائز ہے، یہ وہ بھی اوریل بھی ان کے ہاں جائز ہے، یہ اسی کی پیداوار ہے۔ تو کیسے گندے عقائد و نظریات ان کے، ایسی حکایات اولیاء، اس کا صفحہ نمبر ہے 191۔ مولانا قاسم نانوتوی بچوں سے ہنستے بولتے بھی تھے، اور جلال الدین صاحبزادہ مولانا یعقوب صاحب سے جو اس وقت بالکل بچے تھے بڑی ہنسی کیا کرتے تھے، کبھی ٹوپی اتار دیتے تھے، کبھی کمر بند کھول دیتے تھے۔ اب ان کا دیوبندیوں کا جو بزرگ ہے قاسم نانوتوی، وہ اپنا امامہ بھی اتار دیتا تھا اور اپنی شلوار بھی اتار دیتا تھا، اور ایک خوبصورت بچہ تھا اس کے ساتھ کھیلتا تھا شلوار اتار کے، مطلب کہ قوم لوط والا عمل ان کے یہاں ویسے بھی جائز ہے، جو کہ میں حوالے لگا چکا۔ تو لونڈے باز بھی تھے ان کے بزرگ، اپنی عورتوں سے مالش بھی کرواتے، رانوں کی اعلیٰ تناسل کی بھی ان کی بھی کرتے، اور ہجڑوں میں نکاح کرنا بھی ان کے ہاں جائز ہے، تو منی بھی پاک ہے، اوریل سیکس بھی ان کے ہاں جائز ہے، انہی کی کتابوں میں لکھا ہوا حوالے لگا چکا۔ تو کیسے گندے عقائد و نظریات ان کے، ملعون ہے یہ شیطان۔